کہ کسی بات کو دیکھنا اور سمجھنا ہو تو کئی پہلوؤں سے اس پر غور کرنا پڑتا ہے. جلد بازی میں ہم کوئی رائے نہیں قائم کر سکتے. مثلاً کوئی صاحب میرے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو تھپڑ مارنا ہے، اور میں انہیں کہتا ہوں کہ میں آپ کو اپنے آپ کو تھپڑ مارنے کی بالکل اجازت نہیں دوں گا. جواباً وہ مجھے تھپڑ مارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اوہو یہ تو میری بےزتی ہو گئی، میں نے تو انہیں اجازت ہی نہیں دی تھی، اس کے باوجود انہوں نے تھپڑ مار دیا. لیکن اس کا ایک اور اسپیکٹ بھی ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی میں تو نمانا آدمی ہوں، میرے پاس تو طاقت نہیں ہے. میں زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا تھا نا کہ میں ان کے تھپڑ کو انڈورس نہ کروں. میں نے انڈورس نہیں کیا، میں نے ان کو اجازت نہ دی. اب وہ تگڑے آدمی تھے، اس کے باوجود وہ مجھے میری اجازت نہ دینے کے باوجود تھپڑ مار کے چلے گئے. تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کم از کم یہ تھپڑ بل جبر ہی تھا نا، تھپڑ بل رضامندی تو نہیں تھا. تو اللہ کی مرضی. یہ بھی سوچنے کا ایک انداز ہو سکتا ہے. بیچارہ غریب فقیر مسکین آدمی ایسے ہی سوچنے پر مجبور ہوتا ہے. دس از انفارچونیٹ بٹ فیکٹ ایز ویل. اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں علی امین گنڈاپور صاحب، وہ رپورٹڈلی ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی میں تو آپریشن کی مخالفت کرتا ہوں. انہوں نے انٹرویو دے دیا اور وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل خیبر پختونخوا میں ہم اجازت نہیں دیں گے آپریشن کی. اچھا، اس کے باوجود اگر آپریشن کرنے والے کر دیں تو وہ کہہ سکتے ہیں نا کہ یار دیکھو جو بھی اس کے نقصانات ہوئے ہیں میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں، میں نے تو اجازت نہیں دی تھی نا. اب وفاق کے پاس زیادہ طاقت ہے، کرفیو وہ لگا سکتے ہیں، فوج ان کے پاس ہے، ہاتھی کے پاؤں میں ان کا پاؤں. تو اب اگر انہوں نے میری اجازت کے بغیر ہی کرفیو لگا دیا یا آپریشن کر دیا یا کچھ اور کر دیا تو دسو میں کی کرا. میری کیپیسٹی بھی نہیں ہے، میری پولیس کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے، میری لیویز کی کیپیسٹی نہیں ہے، لہٰذا میں مجبور بھی ہوں ان سے مدد لینے پر. تو پھر یہ اینگل سامنے آ سکتا ہے. لہٰذا آپ یہ مت سمجھیں کہ علی امین گنڈاپور اور شہباز شریف ایک دوسرے کے سامنے آ گئے ہیں. آپ یہ مت سمجھیں کہ علی امین گنڈاپور اور عاصم منیر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے ہیں. آپ یہ مت سمجھیں کہ شہباز شریف یا عاصم منیر فوج کو خیبر پختونخوا کے کسی علاقے میں آپریشن کے لیے بھیجیں گے اور جواباً گنڈاپور اپنی پولیس لے کر سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے اوئے میں آپریشن نہیں ہونے دے گا. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا. گنڈاپور صاحب نے صرف اپنا ایک تحفظات ریکارڈ کروانے تھے جو انہوں نے کروا دیے ہیں. وہ بتا رہے ہیں، ان کی بات میں لاجک ہے، وزن ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ جناب تقریباً 9 سے 11,000 کے قریب جنگجو ہمارے علاقے میں پہلے سے آ چکے ہیں. انٹیلیجنس کی رپورٹیں ان کے پاس ہوتی ہیں، ظاہر ہے وہ وزیر اعلیٰ ہیں. اور 22,000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ بارڈر پار یعنی افغانستان میں موجود ہیں، اور وہ بھی کسی بھی وقت یہاں موجود جنگجوؤں کو جوائن کر سکتے ہیں. ناؤ دس از ہاریبل، اٹ میکس کویسچن مارک. اگر گنڈاپور صاحب کے پاس اتنی اطلاعات ہیں جو کہ ایک صوبے کے چیف منسٹر ہیں صرف، تو پھر وفاقی حکومت کے پاس اور فوج کے پاس تو اس سے زیادہ اطلاعات ہوں گی. اور اگر اتنے جنگجو بقول گنڈاپور صاحب کے افغانستان میں ہیں جو کسی بھی وقت خیبر پختونخوا یا بلوچستان آ سکتے ہیں، تو ان کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اور ہم جو بارڈر پہ باڑ شاڑ لگا رہے ہیں اور وہ سب کچھ کر رہے ہیں، ہماری بارڈر مینجمنٹ یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. افغان بارڈر کو ہر صورت ہمیں سیل کرنا چاہیے. وہاں سے ہماری مرضی کے بغیر بالکل کوئی چڑیا بھی پر نہیں مارنی چاہیے، لیکن سب پر مار رہے ہیں. دس از انفارچونیٹ. جو مسئلے کی جڑ ہے اس کی طرف گنڈاپور صاحب بالکل اشارہ کر رہے ہیں. مسئلے کی جڑ یہی ہے کہ افغان بارڈر کو اچھے طریقے سے کنٹرول کرنا ہوگا. اس کو صرف ڈنگ ٹپاؤ قسم کی مینجمنٹ اب نہیں چلے گی. اگر ہم کو پاکستان میں دہشت گردی کو کنٹرول کرنا ہے تو پھر افغان بارڈر کو مکمل طور پر سیل ہونا چاہیے. یعنی سیل اس طرح کہ جسے ہم چاہیں وہ یہاں آ سکے اور کوئی چھپ چھپا کے یہاں آ کے کاروائی نہ کر سکے. جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک گنڈاپور صاحب کی بات ٹھیک ہے، ہم اپنے علاقوں میں آپریشن کرتے رہیں، وہاں سے اور دہشت گرد آ کے کارروائیاں کرتے رہیں گے، تو پھر جو ہم عوام کی جان و مال کا تحفظ ان آپریشنز کا مسئلہ جو اصل ٹارگٹ ہے، وہ ٹارگٹ تو اچیو نہیں کر سکیں گے نا. لہٰذا اگر وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ بھائی ایسے آپریشنز کا فائدہ نہیں ہے، جب تک آپ وہاں سے مزید دہشت گردوں کی آمد کا سلسلہ بند نہیں کریں گے تب تک مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. تو ان کی بات بالکل درست ہے اور وہ اپنا احتجاج درست ریکارڈ کروا رہے ہیں، لیکن بس وہ زبانی حد تک رہیں گے. آپ جانتے ہیں کہ وہ گنڈاپور ہیں، وہ مذاق نہیں ہے. وہ عمران خان کی طرح کو ہارڈ سٹینڈ لینے والے آدمی نہیں ہیں. وہ احتجاج کرتے ہیں، اسلام آباد آتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں، اور پھر کہاں غائب ہوتے ہیں اور کہاں سے نکلتے ہیں ہم سب کو پتہ ہی ہے، یا کم از کم اندازہ تو ہے، اگر پکا نہیں بھی پتہ. تو ان کے اچھے تعلقات ہیں ہر جگہ پہ، اور وہ اوور سپوکن ہیں، بول لیتے ہیں اور پھر بعد میں درون خانہ جا کر مصلحت بھی کر لیتے ہیں. ایک منجھے ہوئے قابل زیرک سیاستدان ہیں. وہ اوپر سے سائیں لگتے ہوں گے کچھ لوگوں کو، لیکن اصل میں وہ بالکل بھی سائیں نہیں ہے. وہ ایک گہرے آدمی ہیں اور ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں، اور انہوں نے سب کے ساتھ بنا کر رکھی ہوئی ہے. لہٰذا جن لوگوں کو وہ میسج دے رہے ہیں ان کو بھی بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ گنڈاپور صحیح بات کر رہے ہیں. واقعی بارڈر مینجمنٹ ہی اس مسئلے کا بنیادی حل ہے.
اور ان سے بارڈر مینیج کیوں نہیں ہو رہا؟ ان کو مزید فورس کی ضرورت ہے، انہیں وفاقی حکومت سے مزید فنڈز کی ضرورت ہے، شہباز حکومت انہیں تعاون نہیں فراہم کر رہی، انہیں وہاں پہ فینسنگ کے لیے، یہاں فوج ڈپلوائے کرنے کے لیے مزید پیسے چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، شاید فوج کا بھی کیپیسٹی کا مسئلہ ہو، شاید انہیں بھی وفاق سے فنڈ چاہیے ہوں، وہ اگر انہیں نہیں مل رہے تو یہ بھی ایک سیریس صورتحال ہے۔ تو الٹیمیٹلی اس مسئلے پر جی ایچ کیو اور اسلام آباد کو ہی بیٹھ کر غور کرنا ہے اور اس کا حل نکالنا ہے۔ ہاں، گنڈا پور اس طرح کے بیانات بھی دیتے رہیں گے اور بالکل وفاق کے اور جی ایچ کیو کی ہر پالیسی کے ساتھ بھی کھڑے رہیں گے۔ آپ یہ کبھی مت سمجھیں کہ گنڈا پور ایسی کسی پالیسی کے خلاف جانے کا سوچ بھی سکتے ہیں، وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا دیں گے اور اس کے بعد کریں گے وہی جو راولپنڈی چاہے گا۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ اسی میں عافیت ہے۔